बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में रमजानुल मुबारक की 18 ताकतवर फजीलतों के गहराई से तज्जिया पेश कर रहे हैं, जो ज़ाती और इज्तिमाई दिनों में इनकी अहमियत को उजागर करते हैं। हम बयान करेंगे कि ये फ़ज़ाइल किस तरह इस मुक़द्दस महीने के दौरान खुद को बेहतर बनाने और समाजी जिम्मेदारी के लिए रहनुमा असूल के तौर पर काम करते हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम रमज़ान मुबारक की तब्दीली की ताकत और इसकी हमारी जिंदगियों पर लाजवाल असरात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, रमज़ान मुबारक इस्लामी कैलेंडर में सबसे ज्यादा बाबरकत महीना है। इसकी फजीलत और अहमियत इसे मुसलमानों के लिए एक खास वक्त बनाती है। इस महीने की लामतनाही इनामात है। क्या आपने कभी सोचा कि रमज़ान मुबारक को इतना खास क्या बनाता है? क्या चीज इसे साल के सबसे बाबरकत महीने के तौर पर अलग करती है? ये सिर्फ रोजे के बारे में नहीं है, ये लामतनाही इनामात रूहानी तरक्की और इस महीने के बारे में है जिसमें कुरान पाक नाजल हुआ था। रमज़ान मुबारक एक रस्म से बढ़कर है, ये अल्लाह के साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत करने का एक मौका है, जैसा कि पहले कभी नहीं था। लेकिन सही मायनों में फायदा उठाने के लिए हमें इसकी अहमियत और फजाइल को समझना होगा। बिल्कुल इसीलिए हमने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है, ताकि आपको इस मुकद्दस महीने से ज्यादा फायदा उठाने में मदद मिले। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। रमज़ान मुबारक की हैरत अंगेज फजाइल और अहमियत बेशुमार हैं। फजीलतों और अहमियतों का महीना है। यहाँ कुछ अहम है। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के इस अज़ीम शान महीने में कुरान पाक को नाज़िल किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, बशरीत के लिए, हदायत के लिए, वाज़ह दलाइल और फैसला कुन सनद के साथ। बस जो इस महीने में मौजूद हो वो रोजे रखे, लेकिन जो बीमार हो या सफर पर हो तो रमजान के बाद इतने ही रोजे रखे। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि इस्लाम की बुनियाद 5 स्तरों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई महमूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल है। नमाज पढ़ना, ज़कात देना, बैतुल्लाह की ज़ियारत करना और रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना। नंबर 3, रमज़ान में एक खास रात लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह अल क़द्र की आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है शब क़द्र, क़द्र की रात हजारों महीने से बेहतर है। नंबर 4, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस नंबर 1899 में है, जिसका तर्जुमा है कि जब रमजान का महीना शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इसी तरह नंबर 5, रमजान मुबारक को गफलत में गुजारने वालों के लिए सख्त तंबीह भी है। अगर रमजान मुबारक में आपके गुनाहों की माफी ना हो सकी तो यकीन आपका बड़ा नुकसान होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही इब्न जहान की हदीस नंबर 907 में है कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, जो शख्स रमजान का महीना पहुंचे और इसकी बख्शिश ना की गई तो वो जहन्नम में जाएगा और अल्लाह ताला इसे दूर फेंक देगा। तो अमीन कहो। मैंने कहा कि आमीन। रमजान मुबारक के हर दिन अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम की आग से निजात देता है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुसनद अहमद नंबर 7450 में कहा है कि बेशक अल्लाह के पास ऐसे लोग हैं जिनको वो रमजान मुबारक हर दिन और रात में फदिया देता है। तो दोस्तों, नंबर 7 है, अल्लाह ताला एक रमजान से दूसरे रमजान तक इंसान के गुनाह को बख्श देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस नंबर 233 में फरमाते हैं, 5 नमाजें और एक जुमा से
اگلے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیانی وقفوں کے گناہوں کا کفارہ بھی بشرطے کے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ نمبر 8، یہ تقوی اور نیکی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ نمبر 9، رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری 1896 میں کہتے ہیں کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، روزے دار قیامت کے دن اس سے میں داخل ہوں گے، اس کے ساتھ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر وہ اٹھیں گے، ان کے علاوہ ان میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار جب وہ سب داخل ہو جائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا اور کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 10، رمضان المبارک کے روزے سال کے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے 1164، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ تو دوستو نمبر 10 پہ ہے، اسلام میں نیکیوں کو کم سے کم اجر بڑھایا جاتا ہے، لہذا رمضان 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے اور شوال کے 6 روزے 6 × 10 60 دنوں کے برابر ہے، یعنی کل 12 مہینوں سے 2 مہینے کا۔ نمبر 11 پہ ہے، حضرت امام کے پیچھے قیام اللیل کی نماز پوری رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے 806 میں ہے، بے شک جو شخص رمضان میں امام کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کے لیے گویا پوری رات نماز پڑھی۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صحیح بخاری 1782 اور صحیح مسلم 1256 میں ہے کہ بے شک رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ نمبر 13 پہ افطار کر کے 2 رات ثواب حاصل کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی 807 اور ابن ماجہ 1746، جس نے روزہ دار کو افطار کرایا اسے اس کے برابر ثواب ملے گا، اس سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 14، رمضان المبارک اچھی عبادت کی عادت ڈالنے کا بہترین وقت ہے۔ شہری کے لیے بیدار ہونا، سحری کے لیے بیدار ہونا، تہجد کی نماز پڑھنا، فجر کے لیے مسجد جانا اور لوگوں کے لیے فیاض ہونا، وہ اچھی عادتیں ہیں جو ہمیں رمضان المبارک میں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مسلمان اس مہینے میں سگریٹ نوشی، جھوٹ بولنا اور غیبت چھوڑنے کے لیے پرعزم ہوتی ہیں، لہذا رمضان المبارک اچھی عادت کے اصول اور بری عادتوں کو ترک کرنے کا بہترین وقت ہے۔ نمبر 15 پہ اگر آپ اپنی سخاوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک سے زیادہ سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دوسرے مہینوں سے زیادہ سخی تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری 3220 میں کہا ہے کہ اللہ کے رسول تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور وہ سب سے زیادہ سخی تھے رمضان کے مہینے میں جب جبرائیل علیہ السلام ان سے ملنے آتے تھے۔ تیز ہواؤں سے زیادہ سخی ہوگی جو بارش اور خوشحالی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا اگر آپ سخاوت کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک شروع کرنے کا بہترین طریقہ ہے، مزید یہ کہ ایک سنت ہے۔ نمبر 16، صدقین اور شہداء میں سے ہو۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کی راتوں میں قیام کرتا ہوں، پھر آپ کے خیال میں کس سے ہوں؟ آپ نے فرمایا، ابن حبان 3438، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صدقین اور شہداء کی طرف سے ہے۔ نمبر 17، رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نسائی 5027، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی رات کی نماز میں قیام کیا، اس کی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ صحیح بخاری 38 میں بھی کہا ہے
جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 18 پہ روزہ اور قرآن پاک آپ کے لیے حضور شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے 6626 مسند احمد۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن کے وقت کھانے اور اس کی خواہشات سے روکا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن پاک کہے گا میں نے اس رات کو سونے سے روکا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پھر دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔